الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ یا رب صل وسلم دائما ابدا یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خواتین و حضرات، آج رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ میں رمضان المبارک کی آمد پر آپ تمام حضرات، خواتین و حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں کہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما، انہیں اپنے دین پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اقوام کی صف میں عزت اور آبرو کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما، عداوتوں کو ختم فرما اور مسلمانوں کے اندر باہمی وحدت و یگانگت پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری اس التجا کو قبولیت کی خلت سے سرفراز فرمائے۔ حضرات محترم، اس ماہ مقدس کی جو سب سے بڑی فضیلت خود رب کریم نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمائی، وہ صحف آسمانی میں سے اس آخری صحیفہ ہدایت قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا، اور اس قرآن کی شان کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے اور بالخصوص ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوع انسانی کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ جل مجدہ نے رہبری اور رہنمائی کا سامان پیدا فرمایا، پیغمبروں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ کبھی آدم چنے گئے، کبھی جناب نوح علیہ السلام
خداوند قدوس کا پیغام لے کر مخلوق خدا کی طرف مبعوث ہوئے، کبھی ابراہیم، کبھی جناب موسیٰ۔ الغرض ہر قوم میں اور ہر زمانے میں اللہ جل مجدہ نوع انسانی کی رہبری اور رہنمائی کا سامان فراہم کرتا رہا ہے، اس وقت کے تقاضے کے مطابق، انسان کی ضرورت کے مطابق، انسان کی فکری صلاحیتوں کے مطابق۔ یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ جب ذہن انسانی ارتقاء کی تمام منزلوں کو طے کر چکا، ذہن انسانی جب پوری طرح بالغ ہو چکا، فکر سلیم عروج اور کمال کو پہنچ گئی، تو پھر ہم سب کے آقا و مولا رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آخری صحیفہ ہدایت، آخری کلام الہی قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور غار حرا کی خلوتوں میں جبریل امین رب العالمین کا یہ پیغام لے کر نازل ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ 5 آیات بینات ہیں جو سب سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہیں، اور پھر یہ قرآن مجید فرقان حمید سرکار کے قیام مکہ کے دوران نازل ہوتا رہا، اور سرکار نے ہجرت فرمائی اور مدینہ مکرمہ میں تشریف لے گئے، تو پھر قرآن مدینہ طیبہ میں نازل ہوتا رہا۔ سرکار علیہ السلام سرزمین حرم میں مکہ المکرمہ کی گلیوں میں حرم پاک کی حدود میں رہے، تو جبریل امین وہاں تشریف لاتے رہے۔ سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو کبھی مسجد نبوی میں، کاشانہ نبوت میں، بدر میں، احد میں، جہاں جہاں سرکار گئے جبریل امین وہاں وہاں اللہ کا پیغام لے کر سرکار کی وساطت سے، سرکار کے توسل سے نوع انسانی کو پیغام رشد و ہدایت سے سرفراز فرماتے رہے۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید فرقان حمید امت مسلمہ کے لیے دستور زندگی ہے، زندگی گزارنے کا لائحہ عمل ہے، زندگی کی تمام جہتوں پر اور انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف حیثیتوں کے حاملین کے لیے قرآن مجید فرقان حمید رشد و ہدایت کا ایک مینارہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا
رہبری اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے دروازے پر دستک دے اور وہ وہاں سے محروم واپس لوٹے۔ اس مسئلے کا تعلق سیاست سے ہو، اس مسئلے کا تعلق معیشت سے ہو، اس معاملے کا تعلق معاشرت سے ہو، زندگی کی کسی جہت، زندگی کے کسی پہلو سے متعلق متلاشی حق جب قرآن مجید فرقان حمید کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر سے پکار کر اس کے ہر سوال کا جواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت دلوں کے زنگ کو اتارتی ہے، دل کے میل کچیل کو اتار کر دل میں ایک نکھار پیدا کر دیتی ہے، اللہ کے جلووں کا محبت بنا دیتی ہے دل کو۔ بلا شبہ تلاوت آیات بینات مومن کے کمالات میں سے ایک کمال ہے اور مقاصد نبوت میں سے ایک مقصد خاص ہے، یتلو علیہم آیاتہ، آیات بینات کی تلاوت۔ اور اسی تلاوت سے متعلق سید الانبیاء خیر البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ تو قرآن کی تلاوت شروع کر، آیات بینات پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام بلند ہوگا۔ بلا شبہ تلاوت آیات بینات اللہ کا حکم ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غرامی ہے، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا زینوا اصواتکم بالقرآن، اور اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ خوبصورت بناؤ۔ قرآن ہی کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ خواتین و حضرات، لیکن مقصود قرآن، مطلوب قرآن اس تلاوت سے آگے جا کر اس کتاب مبین کو سمجھنا اور پھر سمجھنے پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ اسے حرز جاں بنا کر اس کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا ہے۔ آپ سبھی حضرات اپنی تاریخ پر فرحاں و نازاں ہیں، آپ قرن اول کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ہر مسلم مورخ قرن اول کے واقعات کو سنہری حروف میں تاریخ میں درج کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بلا شبہ ہماری وہ تاریخ، ہماری وہ میراث ہمارے لیے قابل فخر ہے، ہم اس پر نازاں اور فرحاں ہیں۔ لیکن حضرات محترم، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اونٹوں کو پانی پلانے کی تقدیم و تاریخ پر
تاخیر پر لڑنے والے، وہ باہم دست و گریباں، وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والے، وہ لوٹ مار کو اپنا پیشہ سمجھنے والے عرب کس طرح دنیا کے امام بن گئے؟ ان کو یہ عظمت، ان کو یہ سطوت، ان کو یہ شوکت کیسے ملی؟ تھوڑا سا پیچھے نظر دوڑا کے دیکھیں تو یقین کیجئے ماں سوا اس کے اور کچھ نہیں نظر آتا کہ انہوں نے ہادی صراط مستقیم کے قدموں کو چوم کر قرآن کے ہر حکم کو بلا چون و چرا تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے اپنی معیشت کو قرآن کے اصولوں پر استوار کیا، انہوں نے اپنی معاشرت کو اپنے اللہ کے حکم کے مطابق قائم کیا، انہوں نے اپنی سیاست کو اللہ کے حکم کے تابع بنایا۔ زمانہ شاہد ہے کہ جو زمین کے ذرے تھے وہ پھر آسمان کے ستارے بن گئے۔ خواتین و حضرات، قرآن کی صدا جس معاشرے میں بلند ہوئی تھی، آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہاں تو انسانوں کے سودے ہوا کرتے تھے، وہاں تو دیگر اموال کی طرح انسان منڈیوں میں بکا کرتا تھا، وہاں تو انسان انسان کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا تھا۔ خدائے لم یزل کے بجائے انسان انسان کے سامنے سجدہ ریزیاں کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خود تراشیدہ بتوں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خاک آلود کرتا تھا۔ اسی معاشرے میں جب قرآن کی آواز بلند ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پکارو نہیں کوئی معبود مگر اللہ، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بظاہر ایک کلمہ ہے، چند حروف ہیں، لیکن ان کے اندر معانی کا ایک سمندر موجود ہے۔ یہ صرف ایک کلمہ نہیں تھا، یہ ایک للکار تھی، یہ ایک پکار تھی، یہ دعوت مبارزت تھی خدا کی خدائی کے اندر خدائی کے دعوے کرنے والوں کے لیے۔ چنانچہ یہی بات کہی گئی تھی تو جو اپنے تھے وہ پرائے بن گئے تھے، جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے تھے، جو امین کہتے تھے، جو صادق کہتے تھے، انہوں نے راستوں میں کانٹے بچھانے شروع کر دیے تھے۔ وہی جو اپنی ایمانتوں کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ پناہ گاہ بارگاہ مصطفی کو سمجھتے تھے، وہی کاشانہ نبوت کے گردا گرد ننگی تلواریں لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے کھڑے تھے۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، کسی کی دریوزہ گری کی ضرورت نہیں، آؤ سب مل کر اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق اس حی و قیوم کے ذات کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جھک کے دیکھو، پھر دیکھو تم ہزار سجدوں سے کس طرح بے نیاز ہو جاتے ہو۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہی وہ پیغام تھا، یہی وہ قرآن کا ازلی اور ابدی
رشد و ہدایت کا پیغام تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور پھر جن حضرات نے، جن سلیم الفطرت انسانوں نے، اس نوع انسانی کے بیدار بخت انسانوں نے اس کلمہ حق کو قبول کیا، پھر انہی کی تاریخ ہمارے لیے آج مشعل راہ ہے، وہی ہماری قابل فخر میراث ہے۔ وہ جو منڈیوں میں بکتے تھے، جب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تو پھر ان کو وہ عزت ملی، وہ توقیر ملی، وہ مقام ملا، وہ مرتبہ ملا کہ عمر ابن الخطاب جیسا امیر المومنین، مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مسند خلافت پر متمکن ہیں اور آپ کے سامنے حبش کا رہنے والا سیاہ فام غلام بلال حبشی آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور زبان عمر سے ارشاد ہوتا ہے بلال سیدنا و مولا سیدنا، بلال ہمارا آقا ہے اس لیے کہ یہ ہمارے آقا کا غلام ہے۔ انہوں نے اپنی معیشت کو قرآن کے بنیادی اصولوں کے مطابق استوار کیا، تو اس وقت کے معاشرے میں کوئی پھر بھوکا نہ رہا، کوئی ننگا نہ رہا، کوئی دست نگر نہ رہا۔ اگر قرآن کے اس بنیادی اصول کو میں آپ اور ہم پیش نظر رکھیں تو تاریخ اپنے آپ کو دوہرا سکتی ہے کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ تمہارے اموال میں غربا کا، سائلین کا، فقراء کا اور محتاجوں کا حق مقرر کر دیا گیا ہے۔ تم دیتے ہو تو کسی پر احسان نہیں کرتے ہو، یہ تمہارے اموال میں ان کا حق ہے اور حق حقدار کو پہنچاتے ہو۔ اور زکوٰۃ کا یہ بنیادی اصول کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ امیروں سے لی جائے اور غریبوں کو لوٹائی جائے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن کے دیے ہوئے ضابطے اور اصول کے مطابق نظام زکوٰۃ پر عمل پیرا ہو جائے تو آج اس 21ویں صدی میں کہیں اور کی بات نہیں کرتا ہوں، پاکستان کی بات کرتا ہوں، راتوں کو بھوکے سونے والے، عسرت کی وجہ سے مالی تنگی کے سبب اپنے گردے فروخت کرنے والے، اپنی کرنیاں فروخت کرنے والے، اپنی اعضائے جسمانی کا سودا کر کے اپنے آپ کو قوت لا یموت بہم پہنچانے والے آپ کو نظر نہ آئیں۔ کس قدر ارمان نصیبی کی بات ہے کہ ایک طرف تو آپ اگر کسی چوراہے پہ پہنچیں تو گاڑیوں کی بھیڑ میں سے آپ کا گزرنا محال ہو جاتا ہے، گھنٹوں ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف ہمارے بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ننگے پاؤں ننگے بطن اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی ملک میں بسیرا کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن کے بنیادی اصولوں سے انحراف کیا ہے۔ قرآن صرف نزع کے وقت قریب المرگ شخص کے سرہانے بیٹھ کر تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، ضرور کرنی چاہیے، اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں،
بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن ہم نے قرآن کا استعمال صرف اور صرف یہی سمجھ رکھا ہے۔ قرآن نے یہ بنیادی اصول دیے ہیں، قرآن نے ہماری سیاست کو ایک بنیادی اصول سے نوازا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، الی اہلہا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اسی مہینے میں یہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے۔ کیا ہم قرآن کے اس بنیادی اصول کو پیش نظر رکھ کر اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرتے؟ اور اگر ہم انتخاب کے وقت قرآن کے ان بنیادی اصولوں سے انحراف کر دیتے ہیں تو پھر شکوہ کس بات کا ہے؟ انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، قرآن کے یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کو اپنا کر ہم ایک جنت نظیر معاشرے کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں۔ وہ معاشرہ جو خیالی معاشرہ نہیں ہے، جو تصوراتی معاشرہ نہیں ہے، میں اس معاشرے کی بات کرتا ہوں جو عہد صدیقی میں مدینہ طیبہ میں نظر آیا ہے۔ میں اس عدل کی بات کرتا ہوں جو فاروق اعظم کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں تاریخ نے بچشم خود دیکھا ہے۔ میں زمانہ عثمان کی بات کر رہا ہوں، میں جناب علی المرتضیٰ کی بات کر رہا ہوں، میں ان صلحائے امت کے زمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر حکومتیں کی ہیں، اپنی زندگی کے اصولوں کو استوار کیا ہے، اور عظمتوں اور رفتوں نے آگے بڑھ کر قدم چومے ہیں۔ یہ قرآن صرف حجاز والوں کے لیے نہیں تھا کہ انہوں نے اس پر عمل کیا اور وہ کامیاب و کامران ہو گئے۔ یہ زمانے کی قید و بند سے آزاد ہے، اس کے ابدی اصول ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جو اس کتاب مبین کے اصولوں کو کسی بھی زمانے میں، کسی بھی علاقے میں اپنے لیے مشعل راہ بنا کر زندگی کا سفر طے کرتا ہے، عظمتیں اسی کا مقدر بنتی ہیں۔ اور جو اس سے انحراف کرتا ہے، ان بنیادی اصولوں سے صرف نظر کرتا ہے، پھر وہ بھی عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ آئیے اس مقدس مہینے میں، رمضان المبارک کے اس پاکیزہ مہینے میں، اس مہینے کے اس پہلے جمعے میں اس بات کا عہد کر کے جائیں کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے سفر میں ہر قدم پر قرآن کے احکام کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیے پھر کس طرح تقدیریں بدلتی ہیں، دیکھیے پھر کس طرح موسم بدلتے ہیں، دیکھیے پھر کس طرح عداوت، بغض اور عناد کی جگہ محبت، پیار اور مودت جگہ لیتی ہے۔ لیکن ہر وہ کام جو عناد کو جنم دیتا ہو، جو بغض کو جنم دیتا ہو، جو فساد کو جنم دیتا ہو، اگر ہم اسی کو حرز جاں بنا کر بار بار چومتے رہیں اور قرآن کی صرف صبح اور شام تلاوت کرتے رہیں، قرآنی اصولوں سے انحراف کرتے رہیں، تو پھر پاکستان جو اس مبارک مہینے میں معرض وجود میں آیا تھا،
اس میں ہر روز پھر اسی طرح لاشیں اٹھائی جاتی رہیں گی، پھر اس میں خون بہتا رہے گا، پھر اس میں عناد پروان چڑھتا رہے گا۔ اے وطن عزیز میں رہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کچھ آپ میں موجود ہوں گے، کچھ گزر چکے ہیں، اور زیادہ تر نسل نو موجود ہے۔ جس مقصد عزیز کے حصول کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، 27 رمضان المبارک کو جس کا اعلان ہوا تھا، وہ اسی ماہ مقدس میں نازل ہونے والی کتاب مجید قرآن مجید فرقان حمید کے اصولوں کا علم بلند کرنے کے لیے معرض وجود میں آیا تھا۔ آئیے آج اس بات کا اعلان کریں اور اس ارادے سے جائیں کہ اپنے بزرگوں کے کیے ہوئے وعدے کو ہم ایفا کریں گے، ہم ان اصولوں کو حفظ جاں بنائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ یقیناً یہاں موجود چھوٹے اور بڑے مرد و زن روزہ دار ہیں۔ میں اس روزے کی کیفیت میں آپ کو اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ملنے والا وہ مجدہ جاں فضا سنانا چاہتا ہوں، جو آپ سب کے لیے ہے، روزہ داروں کے لیے ہے، کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ خود احتسابی کے عمل سے گزر کر روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نیتوں کو پاک کر لینا، ستھرا کر لینا، روزہ دار بن جانا، اور پھر رات کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں جھک جانا، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہے، اور گناہوں کی بخشش کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح مومنوں پر برستی ہے۔ جھولیاں پھیلانی چاہیے، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ نہیں نہیں، یہاں تو سارے کے سارے سائل بیٹھے ہیں، یہاں تو سارے جھولیاں پھیلانے کے لیے آئے ہیں، یہاں تو سارے خدا سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، خدا کے دروازہ رحمت کو کھٹکھٹانے کے لیے آئے ہیں۔ آؤ آج سب مل کر دروازہ رحمت کو کھٹکھٹا کر بارگاہ رب العزت میں التجا کریں کہ مولا کریم، اس مقدس مہینے میں ہم توبہ و استغفار کے ساتھ آئے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش کی طلب کے ساتھ تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، التجا کر رہے ہیں۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ خواتین و حضرات، یوں تو مومن سال بھر اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بندہ بن کر رہتا ہے، اور رہنا چاہیے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکی کا ایک مکمل موسم مومنین پر چھا جاتا ہے۔ عام مہینوں میں تو کہیں ایک روزے دار، کہیں 2 روزے دار، کہیں 10، کہیں 20 نظر آتے ہیں، لیکن یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں پورا ملک، پوری بلاد اسلامیہ صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے،
صرف اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے حلال اور طیب چیزوں سے دستکش ہو جاتی ہے، حلال اور طیب چیزوں سے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے حلال اور طیب چیزوں سے تو دستکش ہو جائیں، لیکن وہ چیزیں جو سال بھر حرام ہیں، جو سال بھر مکروہ ہیں، جس سے ہمیشہ رب العالمین نے دور رہنے کا حکم دیا ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، عناد ہے، فساد ہے، دوسروں کے اموال پر غاصبانہ قبضہ ہے، وہ سارے اعمال اس مہینے میں بھی جاری و ساری رہیں، تو پھر اپنے روزے کی کیفیت جو حضور نے فرمایا ہے کہ احتساباً، خود احتسابی کے عمل سے گزرنا چاہیے کہ کیا ہم نے روزے کا حق ادا کیا ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، کس چیز کے لیے؟ ہر بدی کے لیے۔ اسی کی وضاحت ہوتی ہے کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو جواباً جھگڑا نہ کرو، کیا جواب دو؟ سرکار فرماتے ہیں انی صائم، اسے کہو میں روزے سے ہوں۔ کوئی آپ کی مجلس میں غیبت کرنا چاہے تو پکار کے کہو انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ علی ھذا القیاس، جو کوئی خلاف اخلاق سے گری ہوئی بات، شریعت مطہرہ سے انحراف کی ہوئی بات آپ کی مجلس میں آپ کے سامنے کہے تو پکار کے کہو انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ اور یہی ہے مفہوم اس بات کا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس برکتوں والے مہینے میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر پہلے توبہ کی ہے، ٹوٹی ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا تھا، خدا کی زبان بن کے خدا کا پیغام سنایا تھا، آپ کی خدمت میں پہنچاتا ہوں کہ باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ فارسی میں کہتے ہیں لوٹا، واپس آ جا، باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ گر کافرو گبرو بت پرستی، باز آ۔ تو کافر ہے، تو آتش پرست ہے، تو بت پرست ہے، کچھ بھی ہے، واپس آ جا، واپس لوٹا۔ باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ گر کافرو گبرو بت پرستی، باز آ۔ اور رب العالمین کی رحمت آواز دیتی ہے، این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست۔ یہ مجھ رب العالمین کی درگاہ ہے، یہ کسی شہنشاہ کا دربار نہیں ہے۔ این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، یہ میری درگاہ ہے جہاں سے آواز آتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، 100 بار گر توبہ شکستی باز آ۔ 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ چکا ہے، پھر بھی واپس لوٹا۔ تو بالشت کے برابر آگے بڑھے گا، میں بازو کی مانند تمہاری طرف بڑھوں گا۔ تو چل کے میری طرف آئے گا، میں دوڑ کے تمہاری طرف آؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔